مصر کے آثار قدیمہ میں ابو الہول بہت مشہور اور قدیم ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہے۔ غزہ کے عظیم الجثہ بت کا عربی نام، جس کا دھڑ شیر کا اور سر آدمی کا ہے، ابو الہول نام فاطمی دور میں رائج ہوا۔ اس سے قبل اس کا قبطی نام بلہیت مشہور تھا۔ عہد قدیم میں لفظ ابو الہول کا اطلاق اس مجسمے کے سر پر ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کا پورا دھڑ ریت میں تباہ ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت ایک طلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹومکس چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ نشان علی۔ دوستو، قدیم مصری دیومالا میں اس قسم کے مجسمے فراعنہ کی الوہیت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور بعض مجسموں میں مینڈے یا عقاب کا سر بھی بنایا جاتا تھا۔ غزہ کا ابو الہول ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا ہے جو خوفو کے اہرام کے نزدیک ہے۔ ابو الہول کا تصور دراصل یونانیوں نے مصر کے علم الاصنام یا دیومالا سے مستعار کیا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک ابو الہول ایک پردار مادہ ببرشیر تھا جس کا چہرہ نسوانی تھا۔ یونانیوں کا کہنا تھا کہ ابو الہول یونان کی شہر یوٹویا کی ایک اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی۔ جو لوگ بھی اس کے سامنے سے گزرتے تھے وہ انہیں ایک مما حل کرنے کو کہتی تھی، جو اس کا صحیح حل نہ بتا سکتا اس کو ہڑپ کر جاتی تھی۔ بالآخر تھیبس کے ایک شہری اوڈیپس نے اس ممے کا صحیح حل پیش کیا اور یوں وہ اس کی موت کا سبب بنا۔ مما یہ تھا کہ وہ کون ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر۔ اس پہیلی کا حل جو کوئی نہ بوجھ سکتا اسے یہ ہلاک کر ڈالتا۔ آخر اوڈیپس نے یہ پہیلی حل کر لی۔ اس پر ابو الہول نے چٹان سے گر کر خودکشی کر لی اور اوڈیپس تھیبس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، ابو الہول کی لمبائی 179 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے۔ دور سے دیکھیں تو پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل دور غزہ کے ریگستان میں موجود چونے کے پتھر کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ جب یہ مجسمہ تیار ہوا ہوگا تو بہت ہی حسین نظر آتا ہوگا، کیونکہ اس میں جا بجا رنگ استعمال کیے گئے تھے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی شکل میں یہ رنگ نظر آتے ہیں۔ اس کے سر پر اب بھی فرعون کے روایتی رومال اور اس کے درمیان پیشانی پر ناک کی شبیہ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ ناک کی اس شبیہ کو قدیم مصری واچیٹ کہتے تھے۔ دوستو، اس مجسمے کی ناک اور داڑھی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ 820 عیسوی میں خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے عبداللہ مامون نے اہرام اعظم کے اندرونی حصے کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا۔ کافی عرصے تک جان توڑ کوشش کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو غصے میں انہوں نے ابو الہول کے مجسمے کی ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا۔ یہ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر اور داڑھی برطانیہ کے مشہور زمانہ برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان سنگ خارا کا ایک کتبہ موجود ہے، جس کے مطابق فرعون توتیمس، جس نے 1420 قبل مسیح تک حکومت کی تھی، اس کی جوانی کا ایک واقعہ درج ہے کہ ابو الہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے ایک بار وہ تھکن سے چور ہو کر اس مجسمے کے سائے میں سو گیا۔ اس زمانے میں یہ مجسمہ ریگستان کی ریت میں کندھے تک دھنس چکا تھا، اور کچھ عرصہ اور اس طرح رہتا تو شاید یہ مکمل طور پر ریت میں دھس جاتا۔ قدیم مصریوں کے مطابق ابو الہول ان کے سورج دیوتا راہورا خاتے کا دنیاوی ظہور تھا۔ یہ دیوتا سوئے ہوئے شہزادے کے خواب میں آیا اور اسے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی کہ اگر شہزادہ اسے ریت کے اندر سے پوری طرح باہر نکال دے تو جلد ہی شہزادہ تخت و تاج کا مالک بن جائے گا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی شہزادے نے ایسا ہی کیا، اور واقعی کچھ عرصے کے بعد وہ مصر کا شہنشاہ بن گیا۔ اس واقعے کی یاد میں اس فرعون نے کتبہ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں میں نصب کروایا تھا۔ دوستو، ابو الہول کے مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فرعون خوفو کا دور تقریباً 2600 سال قبل مسیح تھا۔ اس سے بھی پہلے یعنی تقریباً 3100 قبل مسیح فرعون مینیس کا زمانہ تھا۔ اس قدیم دور سے بھی پہلے موجودہ عراق کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب
انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی قوم سومیرین اپنی بہت ساری دستاویزات میں اہرام اور ابوالہول کی موجودگی کی شہادتیں چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی شہادتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ابوالہول انسانی تعمیرات کا ایک انتہائی قدیم شاہکار ہے، اور اس کی عمر کے بارے میں کوئی آخری رائے قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ کب، کس نے اور کیوں بنایا، اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ سورج دیوتا کی حیثیت سے بھی اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ امتداد زمانہ سے اس کی صورت کافی بگڑ چکی ہے۔ اس کا وہ پروقار تبسم جس کا ذکر قدیم سیاحوں نے کیا ہے ناپید ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک ہیبتناک منظر پیش کرتا ہے۔ اس وجہ سے عربوں نے اس کا نام ابوالہول رکھ دیا تھا۔ حکومت مصر نے یہاں سیاحوں کے لیے موسیقی اور روشنی کی شو کا انتظام کیا ہے۔ صحرا کی بے پناہ پنہائی میں ابوالہول کی پرہیبت آواز ماضی کے مزاروں میں گونجتی سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ابوالہول ہوں۔ گزشتہ 5000 برس کے دوران کوئی سورج ایسا طلوع نہیں ہوا جس کی پہلی کرن میری قدم بوسی کر کے آگے نہ بڑھی ہو، اور آنے والی صدیوں کے مورخوں کو بھی اپنی تمازت اور چکا چون زمانے تک پہنچانے کے لیے میرے قدموں سے طلوع ہونا ہوگا۔ مقدونیہ کے سکندر اعظم سے لے کر فرانس کے نیپولین تک کتنے ہی فاتح آئے اور میری قدم بوسی کر کے واپس چلے گئے۔ ان سب نے میری عظمت کو تسلیم کیا کہ میں عظیم ہوں۔ عظمت میری باندی ہے اور جلال میری نشانی ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب فرعونوں کے لشکر جرار میرے ارد گرد مارچ کیا کرتے تھے، اور میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہتا کہ میرے پاس سب کے لیے صرف مسکراہٹ ہے۔ کسی کے لیے محبت اور کسی کے لیے حقارت پر میری ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔